جب کربلا سے قافلہ روانہ ہوا تو 72 نیزوں پہ 72 سر تھے، اور جب قافلہ روانہ ہوا نا تو محرم کی وہ 13 تاریخ تھی۔ کتنی؟ 13 تاریخ تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں الگ الگ روایت کہتا ہے۔ کوئی کہتا ہے چادر چھین لیا گیا، کوئی کہتا ہے سروں کو ننگا کر دیا گیا، لیکن مجھے یہ سب ہضم نہیں۔ وہ اس لیے کہ جب حضرت رابعہ بصری سو رہی تھی اور گھر کے اندر چور آیا تو حضرت رابعہ بصری چادر اوڑھ کر کے سو رہی تھی، تو جب چور نے حضرت رابعہ بصری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ اندھا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا۔ پھر جیسے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا پھر اندھا ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا پھر اندھا ہو گیا۔ پورے 3 بار کوشش کیا لیکن اندھا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ یہ خاتون سو رہی ہے اور میں جیسے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں اندھا ہو جاتا ہوں، روشنی چلی جاتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو آواز آتی ہے نادان، سو تو رابعہ ہی رہی ہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو جو خدا رابعہ بصری کے جسم سے چادر کو ہٹنے نہیں دے، وہ سیدہ زینب کے جسم سے چادر کو خدا کیسے ہٹنے دے سکتا ہے؟ جس کے بارے میں یہ کہا گو کہ نبی کے گھر والوں تمہاری حفاظت ہم کریں گے، سبحان اللہ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں روایت کہتا ہے، تو مجھے یہ سب ہضم نہیں۔ خیر جب قافلہ چلا تو حلب سے تقریباً 12 میل پہلے ایک بستی سے گزرے۔ حلب ایک شہر ہے، اس سے تقریباً 12 میل پہلے ایک بستی سے گزر ہوا، اور جب موڑ سے گزرے نا تو ایک بھکاری اور اس کے بچے وہیں پہ کھڑے تھے۔ اس کا بچہ کہتا ہے بابا قافلہ بہت بڑا ہے، لگتا ہے بہت بڑے دولت والے لوگ جا رہے ہیں۔ جیسے اتنا کہا نا تو اس کا باپ کہتا ہے او جانے والو، جاتے جاتے ہمیں نبی کی خیرات دیتے جاؤ، سبحان اللہ، نبی کی خیرات دیتے جاؤ۔ جیسے سیدہ زینب کے کان سے یہ آواز ٹکرائی نہ تڑپ گئی۔ مدت ہو گئی تھی کسی نے نبی کا نام تک نہیں لیا، لیکن آج نبی کا نام سن کر کے نہ سیدہ تڑپ گئی۔ حضرت فضہ سے کہتی ہے ماں فضہ آخر وہ کون ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا کہا نا ماں فضہ کہتی ہے بیٹی زینب وہ بھکاری ہے، وہ بھکاری ہے اور وہ نبی کی خیرات مانگ رہے ہیں، نبی کی خیرات مانگ رہے ہیں۔ جیسے اتنا کہا نا اس بھکاری نے پھر سے کہا او جانے والو ہمیں علی کی خیرات دیتے جاؤ، ہمیں علی کی خیرات دیتے جاؤ۔ اللہ کو وقت پر اتنا سنی نا سیدہ تڑپ گئی ہے، سیدہ تڑپ گئی۔ مدت کے بعد اپنے باپ کا نام سنی ہے، تڑپ گئی سیدہ زینب اور کہتی ہے ماں فضہ ذرا ان سے کہو کہ یہ ایک بار اور نام لے، ایک بار اور نام لے۔ پھر اس نے کہا کہ او جانے والو ہمیں علی کی خیرات دیتے جاؤ، کہا ایک بار اور نام لو، کہا او جانے والو ہمیں علی کی خیرات دیتے جاؤ، کہا ایک بار اور نام لو۔ پھر اس نے کہا کہ او جانے والو ہمیں علی کی خیرات دیتے جاؤ۔ جیسے اتنا کہا کہ سیدہ زینب کہتی ہے بافیزہ ان سے پوچھو تو سکی کہ آخر یہ علی کا کون لگتے ہیں، علی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ اللہ کو اکبر۔ جیسے اتنا کہا کہ بھکاری کہتا ہے اللہ کو اکبر کہ ہم نبی کا غلام ہوتے ہیں، ہم علی کے مرید ہوتے ہیں، اللہ کو اکبر، ہم علی کے جانے والے ہوتے ہیں۔ جیسے اتنا کہا کہ سیدہ زینب کہتی ہے مافیزہ ذرا دیکھو تو سکی کیا وہ بچہ انہی کے ساتھ میں ہے؟ کہا بیٹی ہاں وہ بچہ انہی کے ساتھ میں ہے۔ کہا مافیزہ ذرا اس بچے کو بلا دیا جائے۔ جیسے بچے کو بلایا گیا ہے، جب وہ بچے پاس میں آیا ہے سیدہ زینب کہتی ہے بیٹے بتا تو سکی آخر تمہیں کیا چاہیے؟ بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا سن بیٹے مجھ سے پیچھے جو سب سے آخری میں سواری آ رہی ہے، اس سواری میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس سواری کے قدموں کے نشان کی جگہ کی مٹی کو ہٹا کر کے دیکھ لینا، خدا اتنا دے دے گا کہ صدیوں کا انتظام ہو جائے گا، نسلوں کا انتظام ہو جائے گا، 7 پشتوں تک